جو بہانے بہانے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداری حسین کو محدود کیا جائے. کبھی بھی نماز محدود نہیں ہوتی. اٹھے مولوی فجر کی نماز 1 رکعت کرے، ہم عزاداری کو محدود کرتے ہیں. جب تم عبادت محدود نہیں کر سکتے تو یہ عبادت ہے اور اس کی قضا بھی نہیں. آپ ذہن ملائیں گے تو میں 2-4 باتیں آپ کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام کا ذکر مسلکوں کا محتاج نہیں، فرقوں کا محتاج نہیں. اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کی نشانی کون سی ہوتی ہے؟ ہماری مجلس کا اشتہار چھپتا ہے. اشتہار پہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا پورے ملک میں کہ صرف شیعہ حضرات آئیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں. حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری. انسان بن کے مجلس حسین. حسین ایک شخصیت نہیں، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک سوچ ہے، حسین ایک چراغ ہے. ہم شیعہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کے ذکر پہ ہماری اجارہ داری نہیں. آپ مجلس حسین میں آئیں اور یقیناً ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ مجلسوں میں ہوتے ہیں. ایک خاص ایک قوت ہے جنہیں نہ حسین کی مجلس اچھی لگتی ہے نہ رسول کا میلاد اچھا لگتا. انہیں خبر ہے کہ اگر ذکر حسین مٹا دیا جائے گا تو اسی ذکر میں رسالت ہے، اس ذکر میں توحید ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے بلا تفریق مذہب و ملت. آپ مجلس حسین میں آئیں. لیکن اگر آپ صرف شیعوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آتے کہ مجلس شیعہ کرواتے، آپ اپنی مسجدوں میں ذکر حسین کا کروائیں، ہم آتے. کیونکہ ہمیں مذہبوں سے پیار نہیں، ہمیں حسین سے پیار. حسین کا ذکر ہندو بھی کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، حسین کا ذکر عیسائی بھی کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. اب مجلس حسین میں آیا کریں. رہ گئی ماتم کی بات کہ آپ کے مذہب کے مولوی آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتے. لو میں اتحاد بین المسلمین کا پہلا فارمولہ دے دیتا ہوں. اب مجلس حسین میں آیا کریں. اگر آپ کے مولوی آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتے تو ماتم ہر بندے کے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے، ماتم ہر بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے اور عشق ہر بندے کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے، عشق ہر بندے کے اختیار میں ہے بھی نہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر حسین سے اپنی خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ممبر حسین سے ادا کر رہا ہوں. عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا، عشق نبی کے صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا. مجمع چپ ہو گیا. میں دلیل دے دیتا ہوں. عشق صحابہ کا اگر ایک ہوتا، احد کے میدان میں جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے اپنا ایک بھی نہیں توڑا تھا. صحابی وہ بھی رضی اللہ تھے، صحابی وہ بھی قابل قدر تھے جن کے سامنے نبی کا داغ زخمی ہو گیا اور نبی انہوں نے ایک بھی نہ توڑا. ایک نے دیکھا نہیں، اس نے صرف سنا تھا. رہتا وہ قرن میں تھا، نام اس کا اویس تھا. اس نے پتھر اٹھایا، 32 کے 32 توڑے. شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا. شریعت پابندی لگاتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا. پھر چاہیے نبی کو یہ تھا، نبی صحابہ سے کہتے اویس کو گرفتار کر کے میری کچہری میں کھڑا کرو، میں اویس سے پوچھوں میں زندہ تھا، تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ لیکن نبی نے صحابہ سے کہا اور میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے آ رہا. امام حسین سب کے ہیں. آپ مجلس حسین میں آئے، مولوی کے چکر میں نہ آنا. مولوی روٹی کے چکر میں کیوں دنیا کی مسلمانوں کی قبریں خراب کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کے ذکر میں آؤ. ماتم نہیں کر سکتے نہ کرو. نہیں، ماتم تو گناہ ہوتا ہے. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر فقہ میں گناہ کی تعریف قبلہ مخدوم صاحب 2 پائی جاتی ہے. گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے اور کر کے پچھتایا جائے. ہائے ہائے میرے ساتھ بولو. گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے اور کر کے پچھتایا جاتا ہے. جاہلوں اگر گناہ ماتم ہوتا ہم کو چھپ کے کرتے ہیں، ہم تو اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں، ہم تو گلیوں میں کرتے ہیں، ہم تو چوکوں میں کرتے ہیں. بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے اس گلی میں نہ کرنا، اس چوک میں نہ کرنا. ہم کہتے ہیں معصوم کے عشق کا ماتم ہے، ہم گلیوں میں کرتے ہیں، بازاروں میں کرتے ہیں، چوکوں میں کرتے ہیں. اور مجھے عزت حسین کی قسم رہ گئی پچھتانے کی بات. میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتا.
ہم اس موت کو شہادت سمجھ. اصل تکلیف ہی ماتم کی ہے. ماتمی ماتم کرتا ہے, جو ماتم کر دیکھیں معجزہ دیکھیں, حسین کے ماتم کا زندہ معجزہ دیکھیں. قبلہ جو ماتم کر رہا ہے اسے تکلیف نہیں ہو رہی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا ہاتھ سینے پہ لگ رہا ہے ہائے اس کی نکلے, وہ مطمئن ہے, اسے تکلیف نہیں ہو رہی, اور جو روک رہا ہے اسے اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے قبلہ خمینی نے کہا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں ماتمی کے ہاتھ پہ. ایک بندے نے کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں سلام کرتا ہوں ماتمی پہ؟ انہوں نے کہا نا ماتمی کے ہاتھ پہ. اس نے کہا ماتمی کے ہاتھ پہ کیا؟ قبلہ خمینی صاحب نے کہا میں ماتمی کے ہاتھ پہ سلام اس لیے کرتا ہوں یہ ماتم کے لیے اٹھتا ہے, سینے میں بعد میں لگتا ہے, یزید کے چہرے میں تماچا پہنے لگا. یہ تماچا ہے یزیدیت کے منہ پہ. ہمارا زنجیر خون کا پرسہ دیتا ہے. اچھا جو اپنی چھری اپنے جسم پہ مار رہا ہے اسے تکلیف نہیں, اسے لوگ پکڑتے ہیں وہ دے نہیں رہا, وہ چھوڑ نہیں رہا, وہ کہتا ہے کہ میری ابھی ایک رکعت باقی ہے, ابھی میرے 2 سجدے باقی ہیں, وہ دینے کے لیے تیار نہیں. چھیننے والے چھین رہے ہیں, جس کی چھری کمر پہ لگ رہی ہے تکلیف اسے نہیں ہو رہی. اب بے شک باقی چپ رہنا, لیکن جو ماتمی ہو خون کا پرسہ دے تو میرے ساتھ بولنا. ماتمی کی چھری اس کی کمر پہ نہیں لگتی, دشمن زہرا کے کلیجے پہ لگتی ہے. یہ چھری بطور کے دشمن کے کلیجے پہ چلتی. اور یہ وقت ہے, یہ دور ہے کہ ہم اعتراضات دور کریں. اہل سنت بھائی مدرسوں میں آتے, یہ ایک بین الاقوامی پراپوگنڈے کے تحت مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے. اہل سنت بھائیوں کو مدرسوں سے دور کرنے کی ایک فکر ہے, نہیں جی یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں, میں ممبر حسین پہ ہوں, مہمان ہوں تمہارا. شیعہ مذہب میں قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں, علم عباس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں. میں قرآن کی قسم دیتا ہوں, علم عباس کی ضمانت دیتا ہوں. تم ہم سے یہ کہتے ہو آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, لو میں ممبر حسین پہ آج کھاریاں کے اس جمع غفیر میں ابتدا کرتا ہوں. اگر آپ ہم سے صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہیں آپ ہماری مدرسوں میں آئیں, آپ ہمیں نام بتائیں کہ آپ کس کی عزت کروانا چاہتے ہیں. گھر بیٹھ کے اعتراض کرنا, گھر بیٹھ کے کفر کا فتویٰ دے دینا, صرف مولوی کی تقریر سن کے شیعوں سے دور ہو جانا, یہ صحابہ کی عزت, کس صحابی کی عزت کروانا چاہتے ہو؟ اب ہمیں بتائیں آپ نے کس صحابی کی عزت کروانی ہے, آپ اس صحابی کا ہمیں نام بتائیں, بتائیں وہ صحابی کا مسلمان ہوا تھا. اگلی تاریخ ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہمارا دل کرتا ہے ہم ممبر سے صحابہ کی بات کریں, لیکن اگر ہم صحابی کی بات کرتے اگلے دن اعتراض ہو جاتا جی مجلس میں صحابہ کے نام لیے گئے. آپ کو صرف مولوی نے صحابی کا نام بتایا, ہمارے پاس پوری طریقے ہیں. مولوی نے صرف مسجد میں بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں کہہ دیا یہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, لہذا کوئی بھی سنی صحابہ شیعوں کی مدرسوں پہ نہ آئے. اگر اس مولوی نے دینا تو جمعے کے خطبے میں محراب کے منبر پہ سر پہ قرآن اس مولوی کے رکھ کے پوچھو کہ مولوی صاحب ہم شیعوں کی مدرسوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, لیکن آپ بھی ہمیں بتائیں, آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں, کبھی آپ بھی ہمیں بتایا کریں کہ رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا, کبھی آپ بھی ہمیں بتائیں رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا. آپ اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا. آپ اپنی نسلوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے حضرت عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے, زہرا کو دربار سے بھیجنے والے کون تھے. ہم غریب صحیح, ہم سے نہیں ہوتا, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی